آج آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اسے دیکھیے کہ پروردگار عالم مسلمانوں کو نبی کا احترام کیسے سکھا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم مسلمانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ایسے میرے حبیب کو مت بلانا۔ تو جو فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعض۔ انسان جا رہا ہوتا ہے نا، پیچھے سے آواز دے کے بلا لیا، نام لے کے آواز دی، کہ میرے حبیب کو ایسے مت بلانا، کجہر بعضکم بعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو، اگر میری بات نہیں مانو گے نا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خدا تمہارے سارے اعمال بیکار کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی احترام رسول اور تقدس رسول پروردگار کو ایسے مطلوب ہے کہ ہمارے حبیب کو، بڑی توجہ رکھیے گا، ایسے مت بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یعنی آپ دیکھیے، جو خدا یہ برداشت نہیں کر رہا کہ تم ہمارے حبیب کو ایسے آواز دو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اور سزا کتنی سخت ہے کہ ہم تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، اگر محمد قلم مانگے اور کوئی کہے کہ یہ تو ہذیان ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی عمل باقی رہا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل اچھا تھا ہی نہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ توجہ فرما دیں آپ، لہذا تقدس رسول، احترام رسول، پروردگار عالم سورہ مبارکہ حجرات، پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ہوتا ہے نا کبھی، بہت توجہ کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں اگر باپ اور بیٹا ساتھ جا رہے ہوں اور بیٹا باپ سے آگے آگے چلے تو اسے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا احترام یہ ہے کہ اسے آگے رکھا جائے۔ پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ لہذا ایک پروٹوکول ہے رسول کا، ہمارے رسول کے پروٹوکول کو تم خراب مت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب آپ مجھے بتائیے، ایک طرف قرآن کی یہ آیتیں کہ جو اس طرح سے محمد کے احترام پر گفتگو کر رہی ہوں، ہے اب سمجھیے، اب سنیے اس جملے کو سنیے۔ ہماری فقہ میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں، جب بھی کبھی آپ فرض کیجئے کسی روضے پر جائیں، زیارت پر جائیں، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو میت کو کیسے دفنایا جاتا ہے؟ قبلہ رخ۔ قبلہ رخ کون سی چیز ہوتی ہے میت کی؟ جسم۔ یہ جو سینہ ہوتا ہے ایسے، اسی لیے تھوڑا سا میت کو ایسے ٹیڑھا کر کے لٹایا جاتا ہے نا۔ یہ سینہ جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ قبلہ رخ ہوتا ہے، اور دست
سیدھا ہاتھ زمین پر ہوتا ہے اور میت کو ایسے لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سیدھا ہاتھ ہے یہ میرا، تو میت کو سیدھا ہاتھ پہ لٹایا جائے گا اور اس کا سینہ جو ہے وہ، ہماری فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ جب کبھی تم کسی روضے میں نماز پڑھو گے، توجہ کیجیے گا، جب کبھی تم کسی روضے میں نماز پڑھو گے تو امام کے سر کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. توجہ فرما رہے، امام کے سر سے آگے بڑھ کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو رسول پر مقدم نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے یہاں اتنا احترام کہ قبر رسول سے آگے ہو کر ہم نماز بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر کو بھی وہ پروٹوکول دو کہ جو رسول کی زندگی میں پروٹوکول تھا. گویا کہ تم یہ ذہن میں رکھو کہ رسول کیا ہے؟ حیات ہے، رسول زندہ ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ویسے یہ ہے فقہ کا مسئلہ، مگر میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں یہ مسئلہ کہ رسول کی قبر سے، امام کی قبر سے آگے بڑھ کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز باطل ہے، باطل. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ یہاں پر کوئی سوال کریں، بھائی یہ تو قبر ہے، رسول تو چلے گئے. تو جواب کیا ہے؟ وہ اور ہیں کہ جن کی فقہ میں رسول تھے، ہم وہ ہیں کہ جن کی فقہ میں، جن کی شریعت میں رسول تھے نہیں، رسول ہیں. لہذا یہ پروٹوکول ہے اہل بیت علیہ السلام کا، رسول خدا کا یہ پروٹوکول ہے. لہذا اب یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ ایک طرف کیا ہے کہ رسول کی قبر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مت مانگو. ایک مسلک یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کا، اور ایک مسلک کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مسلک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہاں دعا نہیں مانگو گے تو پھر کہاں مانگو گے؟ اچھا یہ میں تو نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول تو افضل ترین ہستی ہے. استدلال دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھیے. دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فہوہ خطاب. لفظ یاد کر لیجئے، مفہوم وصف، فہوہ خطاب، یہ دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سمجھاتا ہوں کیا مطلب. آیت آئی قرآن کی کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف مت کہنا. اذا بلغ احدہما علی الکبر، جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے پر پہنچ جائے تو ماں باپ کے سامنے اف. اف کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے مت کہنا. اب مجھے آپ یہ بتائیے، جو قرآن مجھے اور آپ کو یہ سکھائے کہ ماں باپ کے آگے بھی اف مت کہنا، تو وہ قرآن علی کی کیا تعظیم سکھائے گا؟ وہ قرآن محمد مصطفیٰ کی کیا تعظیم سکھائے گا؟ وہ قرآن اہل بیت کا کیا احترام بتائے گا؟ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت آہستہ آہستہ چلیے میرے ساتھ. اب میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میں اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو کیا میں ان کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نہیں. میں کہوں گا دلیل دیجیے. بھائی اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور میں ان کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، یعنی ان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کروں دلیل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مولانا بہت ہی آسان سی بات ہے کہ جب اف نہیں کہہ سکتے، جو چھوٹی چیز ہے، تو ہاتھ اٹھانا تو اور بڑا گناہ ہے. تو کسی نئی الگ سے دلیل کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے میرا. ماں باپ کو مارنا حرام ہے.
اس کے لیے کوئی الگ سے نئی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے یہ اف والی دلیل کیا ہے؟ کافی ہے. اف والی دلیل جو ہے وہ یہی کیا ہے؟ کافی ہے. جب یہ دلیل آ گئی اور ایک دلیل نے آ کے کہہ دیا کہ ماں باپ کے سامنے تم اف مت کہو، اس کا مطلب یہ کہ اف سے بڑی تو جو بھی چیزیں ہیں وہ تو کرو ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ واضح ہے نا، یہ دلیل کا ایک طریقہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں. توجہ کیجیے، روایات آئی، احادیث آئی ہماری کتابوں میں، صحیح ہے. الاجابہ تحت قبۃ الحسین، پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے حسین کے قبے کے نیچے. یعنی اگر حسین کے قبے کے نیچے، اب حسین کے قبے سے نیچے یعنی یہ قبر ہے، اوپر قبہ ہے، تو قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرنا یعنی کیا مطلب؟ قبر کے پاس دعا کرنا. تو جس خدا نے نواسے کی قبر کے نیچے دعا مانگنے میں قبولیت رکھی ہو، تو نانا کی قبر کا